اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ رعد اور آیت نمبر 20 سے لے کے 24 تک ہم پڑھ رہے ہیں. 5 آیت ہے. آیت نمبر 20 سورہ رعد. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الذین یعنی دوز ہو یعنی وہ لوگ، الذین یوفون پورا کرتے ہیں، جو فلفل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، بے عہد اللہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد. اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد تو سب سے پہلے جو ہے کووننٹ، بہت بڑا. الست بربکم، جو اللہ نے سورہ اعراف میں ہے نا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں. اور سارے جتنے انسان اس دنیا میں آنے والے اینڈ تک، اول سے لے کے آخر تک، سب نے بولا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے. تو پھر اللہ نے بولا نا کہ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ واپس، ابھی تم واپس چلے جاؤ کولڈ سٹوریج میں، یعنی وہی جیسے اللہ نے جہاں رکھا ہے روحوں کو، اور پھر تم کو بھیجتا جائے گا ایک ایک کر کے دنیا میں. کوئی تمہارے ماں باپ ہوں گے تو کوئی تمہارے دوست احباب ہوں گے، کوئی ہسبینڈ وائف، سب جو بھی ہویں گے. لیکن تم کو اللہ دنیا میں بھیجے گا اور پھر بعد میں پوچھے گا کہ اچھا تو پھر تو نے بولا تھا نا کہ میں تیرا رب ہوں، تو دنیا میں تو نے پھر کس کو رب مانا؟ کون تیرا رب تھا؟ کوئی اور تیرا رب تھا جس کو تو ماتھا ٹیک رہا تھا، یا کوئی اور تھا جس سے تو مانگ رہا تھا، یا تو نے دولت کو یا اپنے آپ کو رب تو نہیں بنا لیا تھا، یا پھر وہ بیوی کو رب تو نہیں بنا لیا تھا، اور بیوی یعنی کہیں شوہر کو رب تو نہیں بنا لیا تھا، کہیں اولادوں کو تو نہیں رب بنا لیا تھا. تو یہ اس طرح سے اللہ پوچھے گا پھر کہ تم نے کس کو رب بنایا تھا. تو یہ دیکھو، تم نے یہ وعدہ کیا تھا اور تم نے اس طرح سے تمہارا کووننٹ تم نے نبھایا نہیں. تو الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اپنا وعدہ، اپنا گاڑھا کووننٹ، عہد و پیمان جس کو بولتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا ہوا اس کو پورا کرتے ہیں. اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ ہے وہ بھی، اور اس کے بعد پھر تم کو اللہ کی جو بندگی، تو اللہ کی بندگی میں کیا آتی ہے بات؟ جو اللہ نے بولا ہے، جو اللہ نے حکم کیا، وہ ماننا ہے نا. چاہے تمہاری دنیا کے کوئی بھی کام ہو، چاہے تم اولاد ہو تو اولاد کے حساب سے تم کو سب حقوق پورے کرنے، ماں باپ ہو تو ماں باپ کے حساب سے کرنا ہے، پھر ہسبینڈ اینڈ وائف ہو تو بس پھر شادی اور وہ سب چیز کو لے کر تمہارا کاروبار، تمہارا جائیداد کا سب دیکھ بھال، اور پھر اس کے حصے بانٹے، ایوری تھنگ جو ہے، جو بھی اللہ نے ہر چیز کے لیے بول دیا کہ اس کے اندر تم نے اللہ کا جو کووننٹ ہے، اللہ کا عہد ہے، اس کو پورا کرنا ہے. تو اللہ کا عہد پورا کرنے کی بات جب آئی تو ایک ہی اتنی چھوٹی سی آیت ہے، یہ آیت اتنی چھوٹی ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، بس اتنی. اور نہیں توڑتے وہ کوئی بھی وعدہ یا کوئی ورڈ جو انہوں نے ایز اے ورڈ دیا ہے، پلائٹ کیا ہے، اس کو کبھی وہ لوگ توڑتے نہیں. تو وہ سب کچھ آ گیا نا اندر، سبھی، یعنی اتنی سی آیت ہے لیکن اس میں سب کچھ آ گیا. تمہارا اس دنیا کی پوری اسٹے، اور اس دنیا کے اندر تمہارے جتنے سال لکھے ہوئے، اتنے سال میں تم نے کیا کیا کیا، وہ سارا جو کیا ہے، اور جو کچھ بھی تم نے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، وہ سب اس میں آ گیا پورا کے پورا. اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے نہیں، اور اپنی بات کو کبھی بھی، جو کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے میں کبھی بھی فیل نہیں ہوتے. ینقضون کا مطلب توڑتے نہیں ہیں. تو یہ ابھی بات یہاں پر اتنی بولی گئی ہے. اب اس کے آگے آئے گی نا کہ
کہ مطلب کیا آگے آگے اللہ کیا بولنے والا ہے کہ those who fulfill the covenant of Allah and fail not in their plighted word. آیت نمبر 21 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اب آگے کنٹینیو کیا اللہ نے کہ ایک تو یہ لوگ، ابھی یہ لوگ جو والذین، اور وہ لوگ یصلون جو صلہ رحمی کرتے. صلہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے عربی، جب عرب کنٹری میں جاؤ گے اور جو چین، کوئی بھی چین ہوگی، سونے کی بھی چین ہوگی، تو تم بولو گے سلسلہ. تو صلہ یعنی ایک دوسرے سے جڑنے والا چین. تو والذین یصلون، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ بہ، جس کے لیے اللہ نے حکم کیا ہے جوڑنے کا، ان یوصل، کہ اس کو جوڑو اس کو، وہ جوڑنا ہے اس کو. تو کیا ہے وہ ہے رحمی رشتے. رحمی رشتے جو ہوتے ہیں اس کو توڑنے کا حکم نہیں، اس کو جوڑنے کا حکم ہے. کیونکہ جب جوڑتے ہیں تو اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے، لیکن توڑنے کا بھی بہت بڑا عذاب ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جو اللہ، وہ لوگ جو جوڑتے رہتے ہیں ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم کیا ہے جس کے لیے بہی ان یوصل، کہ اس کو جوڑو. وَيَخْشَوْنَ، اور ڈرتے رہتے ہیں ربہم، ان کے رب سے. وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. شیر بن کے کھڑے نہیں ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، ہاں کچھ نہیں، ہاں کیا ہم نے غلط، جاؤ کیا کرنے کا ہے. تو یہ نہیں ہے، وہ ڈرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ان کو بہت خوف ہے اس بات کا کہ سوء یعنی بہت برا، بہت ٹیریبل ریکننگ، حساب، اس سے وہ بہت ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمارا کہیں بہت برا حساب نہ ہو. یہ دنیا میں رہتے ہوئے وہاں کے حساب کے لیے تم کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ حساب کتاب دینے کے ٹائم پر کہیں تمہارا بہت بری طرح حساب نہ لیا جائے. ٹیریبل ریکننگ وہ نہ ہو کہیں. Those who join together those things which Allah has commanded to be joined hold their Lord in awe and fear the terrible reckoning. اس کی نوٹ ہے 1835. That is, join faith with practice. یعنی تمہارا ایمان کیا ہے؟ تمہارا ایمان اگر اللہ پہ ہے تو پھر پریکٹس کیسے کرو گے؟ تم کو وہ تمام چیزیں جو قرآن میں بولی گئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے بھی بتایا، ان کی حدیث بھی ہے، تو اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے. یعنی خالی یہ نہیں ہے کہ بھئی تم ایمان والے ہو، ہاں بھئی ہم تو مسلمان ہیں اور بھئی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم تو روزے، نہیں، وہ نہیں ہے. وہ پریکٹس جو ہے وہ سب ہے کہ ایوری تھنگ آ گئی اس کے اندر. صرف عبادت بندگی کا پہلو نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر تمہارا ایک ایک دن جو تم زندہ ہو اور تم جو اپنا ایک ایک دن اس دنیا میں بتاتے ہو، وہ دن کے اندر کتنے غلط کام کیے اور کتنے صحیح، کہ کتنے اللہ نے جو حکم کیا تھا وہ کیے، اور جو جس کے لیے اللہ نے منع کیا تھا وہ بھی کیے. یعنی اللہ نے جو منع کیا تھا وہ بھی کیے. تو پھر تو پریکٹس کہاں کی ایمان کے ساتھ. لیکن اگر تم نے وہ چیز کی جو اللہ نے منع کیا ہے، نہیں، یہ پروہیبیشن ہے، منع کیا ہے، اور وہ تم نہیں کر رہے ہو، اور اللہ نے حکم کیا ہے یہ چیز کرنے کا، تو وہ تم کرو گے. تو تبھی معلوم ہے کہ دیٹ از جوائنٹ فیتھ وتھ پریکٹس، لو آف گاڈ یعنی اللہ کی محبت، وتھ لو آف مین یعنی انسانیت، انسانوں سے بھی محبت. اللہ سے محبت لیکن ساتھ میں انسانوں سے بھی محبت. یہ نہیں کہ ابھی بولے کہ میرے کو اللہ سے تو بہت محبت ہے اور انسانوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، ان کے حق مارے جا رہے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ کیا تمہاری اللہ کی محبت ہوئی کدھر؟ اللہ کی مخلوق ہے تمام، تو تم اللہ کی جو ہے مخلوق، اس سے بھی محبت کرنی تم کو. تو اللہ کی محبت پلس انسانوں کی محبت، تب جا کے اینڈ ریسپیکٹ فار آل پروفیٹس الائک، جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ان سب کے لیے تمہارے دل میں عزت ہے، آنر ہے، ریسپیکٹ ہے. تم کسی کو بھی
مطلب اونچا نیچا نہیں کرتے. دیٹ از فالو دا رائٹ ریلیجن، یعنی کہ تم نے صحیح دین کو فالو کیا. صحیح دین کو فالو کرنا ہے، اینڈ ناٹ آڈ بٹس آف اٹ، کہ ہاں چلو کچھ یہاں سے ٹکڑا، یہ حصہ کہیں فالو کر لیا، یہ مجھے جمتا ہے، یہ مجھے جمتا ہے، لیکن یہ مجھے نہیں جمتا، یہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں، یہ نہیں کروں گا بھائی میں. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ میں کر لوں گا، لیکن نہیں، یہ میں نہیں کروں گا، یہ میں کر لوں گا، یہ میں نہیں کروں گا. ایسا تھوڑی ہے. تم کو پورے قرآن میں کور ٹو کور جو لکھا ہوا ہے وہ سبھی کچھ ہم کو فالو کرنا ہے. اس کے اندر اللہ نے جس کے لیے کہا کرو وہ کرو، اور جس کے لیے کہا مت کرو، رک جاؤ، تو اس کے لیے رک جانا نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی چلا کے تم وہ بھی کام کرو. اور یہ صلح رحمی کا تو کتنا بڑا ہے کہ مطلب رحم نے جب اللہ سے مطلب بولا کہ یا اللہ پاک اگر کوئی مجھے توڑے گا اور تو کیا کرے گا، تو اللہ نے کہا میں اس کو توڑ دوں گا، اور کوئی مجھے جوڑے گا تو میں اس کو جوڑ دوں گا. اب یہ توڑ دوں گا اور جوڑ دوں گا کیا ہے؟ تو یہ توڑنا اور جوڑنا جو ہے وہ ہے کہ اگر کوئی بندے نے اس یہ کام کیے تو ان کے ساتھ بہت ہی برا ہوگا زندگی میں، یعنی زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر ہی بہت سارا برا ہوگا. تو پھر بعد میں اس کا جو ہے وہ بھی مطلب، اور جو جوڑنے کا کام کر رہا ہے اس کے لیے تو پھر وہی ہے کہ اللہ اس کو جوڑے گا. کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو اس کو پھر ہر چیز میں جوڑے گا نا، یعنی کہ سب اس کے لیے نیکی بھلائی اچھی سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوگی. آیت نمبر 22، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. تو یہ اللہ یہاں پر بولتا جا رہا نا ہر چیز کے بارے میں. ابھی ہم نے 2 آیت جو پڑھی اس کے اندر اللہ نے بتایا کہ وہ ایسا کریں گے، ایسا کریں گے. اب یہاں پر آگے ہے کہ والذین، اور وہ لوگ، اینڈ دوز ہو صبروا، یعنی وہ پیشنٹ ہے، بہت صبر کرنے والے. تو والذین صبروا، تو وہ جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، یعنی اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کو مطلب وہ تلاش کر رہے ہیں. ابتغاء، ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کی رضا کو، کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، وہ کام کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں گے. اللہ کا چہرہ جن کو چاہیے، دا کاؤنٹیننس آف دیئر لارڈ. تو وجہ ربہم، ان کے رب کا چہرہ، یعنی رضا، اللہ کا راضی ہونا. ان کو چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور وہ اس کے لیے صبر بھی کر رہے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز برابر قائم کرتے. یہ نہیں کہ کہیں دکھ تکلیف آئی تو بولے چھوڑو نماز، سب سے پہلے چھوڑ دو، کیا کرنے ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انفاق کرتے. انفاق کا مطلب ہے، الف ہٹا دو گے تو نفاق بن جائے گا ویسے، منافقت، لیکن انفاق جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. وَأَنفَقُوا، اور وہ دیتے رہتے، خرچ کرتے رہتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے ان کو رزق عطا کیا ہے. اب وہ رزق کے اندر صرف مال و دولت ہی نہیں آتی، بہت ساری چیز آتی ہے. تمہارا ٹیلنٹ، تمہارا کسی کے لیے مطلب انفلوئنس، اور مطلب کسی کی مدد کرنا، اور کسی کو کچھ سکھانا، ہر چیز ہوتی ہے. تو وہ انفقوا مما رزقناہم، اور وہ لوگ خرچ کرتے رہتے ہیں وہ جو ان کو اللہ نے رزق عطا کیا ہے. سرًا وعلانیۃ، وعلانیۃً، یعنی سرًا چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی، یعنی چھپ کے بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو دور کرتے ہیں حسنہ سے، اچھی یعنی گڈ سے، ایول کو یعنی وہ کرتے ہیں مطلب گڈ سے اس کو ریپیل کرتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار. اب یہ جو اللہ نے باتیں ہم نے پڑھے کہ 20 آیت نمبر 21 پھر آیت نمبر 22، اب اللہ نے کہا یہ سب کرنے والے لوگوں کے لیے ہے اولئک. تو کیوں ہے اتنی مد اس کے اوپر؟ اس لیے کہ سب کو کور کرنا ہے، وہ تمام لوگ، وہ تمام لوگ. اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے ہے وہ آخرت کا بہت ہی اچھا گھر.
ان کا اٹرنل ہوم، عقبہ، عقبہ وہ اٹرنل ہے، ہمیشگی والا ان کا جو گھر ہے، یہ دنیا کا ٹیمپرری ہے نا، تو ان کے لیے ہے وہ گھر. تو اللہ نے اتنی ساری باتیں کیوں بولا کہ وہ ایسے جو لوگ یہ کرتے، جو لوگ یہ کرتے، جو لوگ یہ کرتے، ان کے لیے ہے وہ آخرت کا گھر. Those who patiently persevere, seeking the countenance of their Lord, establish regular prayers, spend out of the gifts we have bestowed for their sustenance, secretly and openly, and turn off evil with good. For such there is the final attainment of the eternal home. 1836 اس کی نوٹ ہے. Their journey in this life was at best a sojourn. یعنی اس دنیا کی زندگی کو انہوں پرماننٹ نہیں سمجھ لیا تھا، ان کو معلوم تھا یہ ٹیمپرری ہے. تو وہ عارضی زندگی کے اندر، یعنی بندہ اگر سمجھو کہ ایک اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر ویٹنگ روم کے اندر ہے، اور وہاں پر ہی سمجھو کہ لوگوں کو بولے کہ چلو ہٹو، یہ سب جگہ میں نے لے لی ابھی، اور سمجھو کہ کسی کے سب کے ساتھ کوئی برا بھی سلوک ہو رہا ہے اور بول رہا ہے یہاں میرے کو ابھی بہت اچھا محل بنانا ہے، ایک بڑا گھر بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سب کے ساتھ کیا کیا ظلم بھی کر رہا ہے وہاں پر. یعنی وہ جو اس ایک اسٹیشن کے اوپر، ویٹنگ روم کے اوپر وہ یہ کام کر رہا ہے، تو وہ کیا ہوا، یعنی کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو ٹیمپرری گھر ہے. تو دیئر جرنی ان دس لائف واز ایٹ بیسٹ سجن، یعنی ان لوگ نے اس دنیا کی زندگی کو ٹیمپرری بیس پر ہی لیا کہ نہیں، یہ تو صرف عارضی طور پر ہم کو یہاں رہنا ہے، یہ ہمارا پرماننٹ گھر نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تو صرف مطلب یہاں سے گزر رہا ہوں، یعنی یہ دنیا سے ایسے ہی، یعنی جیسے کہ مطلب مگر میں جیسے اس کو اپنا وہ سمجھ نہیں لیا ہوں میں نے اس کو کہ یہی میرا ٹھکانہ ہے، یعنی میں تو صرف یہاں سے گزر رہا ہوں. یعنی جیسے ایک مسافر گزرتا ہے ایسے کہ وہ راستے میں بیٹھ کے جہاں پر بھی اس کو ٹھکانہ ملتا ہے، یعنی سمجھو کوئی بھی جگہ لے لو، چلو ابھی اگر آج کے زمانے میں تم بولو گے کہ ہم تو ایئرپورٹ کے اوپر ہم تو پلین سے ٹریول کر رہے تھے، تو وہاں کے بھی اگر تم جاؤ گے کہ مطلب وہاں پر جا کے بھی تم بولو گے کہ بھئی یہ اچھا یہاں پر لانچ ہے یا کچھ بھی، جہاں بھی تم وہاں پر رکے ہوئے ہو ایئرپورٹ پہ فریش ہونے کے لیے جا رہے ہو یا جو بھی، تو تم بولو گے نہیں ابھی یہ میں یہاں پر ابھی اپنا بہت اچھا گھر بناؤں گا، تو سوٹ ہوتا ہے. پھر پہلے جو ریگستانوں سے اور سب جگہ سے جو گزرتے تھے، سفر کرتے تھے، اور وہ جہاں بھی ڈیرا ڈالے اور بولے کہ ابھی یہاں ہم اپنا بہت بڑا شاندار گھر بنائیں گے اور ابھی ہم یہاں رہیں گے، تو وہ مسافر سفر کر رہے ہیں. تو جو سفر کرتا ہے وہ ٹیمپرری بیس کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو ٹیمپرری ہے یہ دنیا. دا ہیون از دیئر اٹرنل ہوم، اور وہ جو جنت ہے وہ ہے ان کا ہمیشگی والا گھر. ان کو اس ہمیشگی والے گھر کے لیے تمام چیز کرتے ہیں اس دنیا میں اس کو حاصل کرنے کے لیے. which is further prefigured in the 2 following verses. اور ابھی جو 2 اور آنے والے ہیں آیتیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر مطلب تم کو وہ چیز کو پہلے مطلب بتا دیا گیا. تو یہ ہے ابھی آگے پڑھنے والی آیت جو ہے آیت نمبر 23 and 24. اس کے اندر ابھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ کیا کرنے والا ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم آمین. جنات عدن، وہ عدن کی جنت، ہمیشہ یعنی جو بہت ہی اس کے اندر یعنی ساری بلس کی، یدخلونہا داخل ہوں گے اس کے اندر. وہ یہ جنات عدن جو ہے کہ وہ جو ہے نا عدن کی جنت، یعنی تو اس کے اندر وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من، اور جو صالح ہوں گے یعنی جو داخل ہو رہے سمجھو تو ان کے آبائہم، اگر سمجھو ان کے باپ جو ہے، ان کے جو بھی باپ، آبا کا مطلب آتا ہے باپ، دادا، نانا، چاچا، ماما، ماموں، یعنی وہ سب ہو گئے تو وہ ان کے آبائہم ہیں. تو ومن صلح من آبائہم، تو سمجھو ایک بندہ بہت نیک ہے اور وہ جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہے. اب اس کے جو آبا ہے پورے جو بھی میں نے بتائی ابھی، وہ آبا وہ صالح ہیں، صلح
ومن صلح من آبائہم، اور اس بندے کے جو بھی آبا ہوں گے اور وہ صالح ہوں گے، تو صالح ہونا جو ہے وہ ایک بیس والی بات ہے کہ کم سے کم صالح ہے کہ نہیں. تو وہ صالح جو ہے وہ ایک دم بیس والی بات ہے کہ تم اتنے بیس تک ہو، بہت اوپر تک نہیں گئے نیکی کے اندر، بہت سارا کچھ ایسا نہیں کیا ہے ابھی تم نے، لیکن کیا تم مطلب تم متقین اور ابھی محسنین اور ایسے نہیں، تم نے مطلب صالح کا لی. تو وہ جو صالح وہ بیس والی بات ہے ایک دم. تو وہ اتنے بھی اگر ہیں تو بھی اللہ کہتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے، آبائہم و ازواجہم، اور پھر ان کے جو بھی مطلب ہسبینڈ کے وائف کے مطلب ہسبینڈ یا جو بھی ان کے مطلب بیویاں، تو وہ ازواجہم اس کے ازواج جو ہیں وہ بھی اسپاؤسز، و ذریاتہم، اور اولادیں. یہ سب کے سب بیس کے اوپر ہے، یعنی بہت ہی لاسٹ لیول پہ ہے صالح. تو ان کو بھی داخل کر دیا جائے گا کہ چلو بیس تک تو ہے، یہ جو بندہ بہت نیک، یہ بندی جو بہت نیک ہے، اس کے جو یہ ساتھ کے لوگ ہیں یہ کم سے کم اتنے تک آئے ہیں نا، چلو ٹھیک ہے اتنے لوور لیول پہ صحیح ہے، لیکن تو بھی ان کو بھی ملے گا اس بندے کی خاطر، اس بندے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو دکھی نہیں کرتا. والملائکۃ، اور جو ملائکہ ہے یعنی فرشتے، یدخلون، کھولیں گے، علیہم، ان کے اوپر، من کل باب، کل باب یعنی ہر تمام دروازے، جنت کے تمام دروازے جو ہے وہ فرشتے ان پر کھولیں گے، کہ کھول کے ویلکم کریں گے، کہ مطلب آئیے ادھر سے داخل ہو، ادھر سے داخل ہو، اور سلام کریں گے. گارڈنز آف پرپیچول بلس they shall enter there, as well as the righteous among their fathers, their spouses, and their offspring, and angels shall enter unto them from every gate with the salutation. یعنی فرشتے ہیں جو ان کے اوپر ہر گیٹ سے داخل ہوں گے، یعنی ان کو داخل کرنے کا میں بول رہی تھی، لیکن یعنی ان کے لیے دروازے کھولیں گے نا، تو ان کو سلام کرتے ہوئے، یعنی ان کے اوپر داخل ہوئے ان کو سلام کرتے ہوئے، تاکہ وہ دروازے سے، وہ گیٹ سے وہ لوگ انٹر ہوں. اور اب دیکھ لو، یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ اس دنیا کے اندر کی ہے نا، لیکن دنیا کی ریلیشن شپ جو ہے وہ باقی رہنے والی نہیں ہے. اگر سمجھو کہ بہت ہی کوئی رائچیس اور نیک متقین بندہ ہے، اور سمجھو کہ اس کے گھر کے لوگ جو ہے بہت ہی ایول ہے، تو اب نیچرلی اب وہ بندے کے ایول جو لوگ ہیں وہ تو اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، مشرکین لوگ ہیں وہ نہیں ہوں گے، ہاں کافر لوگ ہوں گے تو وہ بھی نہیں ہوں گے. لیکن یہ رشتہ دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر جو ایک رشتہ ہے جو ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہے کہ رائچیس لوگوں کا رشتہ. یعنی وہاں پر سب جو بھی رائچیس ہے وہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں گے، اور وہی ان کی پوری جماعت ہوگی، یعنی رائچیس لوگوں کی. The relationships of this life are temporal، یعنی اس دنیا کی زندگی کے جو بھی اپنے رشتہ داری ہے وہ سب ٹیمپرری ہے. بٹ لو ان رائچیسنس از ایٹرنل، لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ہے، نیک ہے، متقین ہے، صالحین ہے، وہ ہمیشگی والی بات ہے. اس لیے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، لیکن وہ صالح جو لوگ ہیں وہ تمام جنت کے اندر ہوں گے، اور وہ سب ایک دوسرے کو سلام کریں گے، وہ سب ایک دوسرے کو مطلب ایسا پہچانیں گے جیسے کہ وہ لوگ مطلب وہ بہت پہلے کے زمانے کے یا فرعون کے آگے کے زمانے کے یا جو بھی ہوں گے، لیکن ادھر ایسا لگے گا کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس لیے کہ ان کی رشتہ داری جو ہے وہ ہے رائچیسنس کے اوپر ہے، جو ایٹرنل ہے. اس دنیا کی زندگی بالکل وہ ہے ٹیمپرری ہے، اور لیکن وہاں جو رائچیسنس والی بات ہے وہ ہمیشہ کی بات ہے. تو وہ ہمیشگی والی جو بات ہے وہ پھر رہے گی نا ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر. اب ہے 24 نمبر کی آیت. یہ 2 آیتوں میں بولا گیا نا کہ کیا کیا ہے، تو یہ ہے وہ سب تمام چیزیں جو اللہ نے اب بیان کی ہے. تو آیت نمبر 24 میں اللہ نے کہا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار.
تو سلام علیکم، سلام ہو تم پر، پیس ہو تم پر، کہ جتنا تم نے صبر کیا اس کی وجہ سے، بما صبر تم، جو تم نے صبر کیا، فنعم، اور اب تمہارے لیے کیا ہی بہترین، کیا ہی عمدہ، کیا ہی ایکسلنٹ عقبت دار ہے. وہی جو آگے اللہ نے پہلے بولا نا کہ ان کے لیے ہوگا وہ عقبت دار، یعنی کہ اٹرنل ہوم، فائنل. تو وہ اب یہاں پر اللہ نے بولا کہ سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے پہ بہت سلام ہو کہ تم نے جو صبر کیا، فنعم عقبت دار. تو اب تمہارے لیے وہ ایکسلنٹ اٹرنل ہوم جو ہے، فائنل، آخری جو گھر، وہ ہے تمہارے لیے. تمہارے لیے کتنا ہی بہترین، کتنا عمدہ ایکسلنٹ گھر ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین. Peace unto you for that you persevered in patience. Peace unto you for that you persevered in patience. Now, how excellent is the final home. اللہ جس کو کہہ رہا ہے how excellent is the final home، تو سوچو اب کہ وہ کتنا ایکسیلنٹ ہوگا. تو اللہ ہم سب کو وہ نصیب کرے، اللہم آمین، داخل کرے اس میں. اب اس کا پڑھیں گے پھر ابن کثیر میں.